رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر دن اور رات میں شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اب اس کے بعد دستور خداوندی نہ بدلے گا، اب اس کے بعد دستور خداوندی نہ بدلے گا، تیری آمد خدا کا آخری پیغام ہے ساقی۔ اس عالم رنگ و بو میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 1,24,000 پیغمبران اسلام نسل انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل ہوتی رہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور خدا کا آخری کلام قرآن مجید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ اب اس کے بعد دستور خداوندی نہ بدلے گا، اب اس کے بعد دستور خداوندی نہ بدلے گا، تیری آمد خدا کا آخری پیغام ہے ساقی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے۔ جس زمانے میں جو نبی مبعوث ہوا، اس زمانے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو اس وقت نقاشی کا یہ جو طریقہ تھا، ہنر تھا، یہ بڑے عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ لوگ پتھروں کو تراش کر کے خوبصورت بت بنا دیتے تھے، لوگ پتھروں کو تراش کر کے اپنے محل اور اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے پتھر پر مارا، پتھر پھٹا اور اس سے زندہ اونٹنی باہر نکل آئی۔ لوگوں نے جب یہ معجزہ دیکھا تو آپ کے اوپر ایمان لے آئے کہ یقیناً ایسا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں طبابت اور ڈاکٹری جو ہے یہ اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ لوگ ایک سے ایک مرض کا علاج تلاش کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مادرزاد اندھوں اور کوڑی کو اچھا کر دیا کرتے تھے۔
جب لوگوں نے آپ کا یہ معجزہ دیکھا، آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے، جب لوگوں نے آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ پر اسلام لے آئے۔ اسی طریقے سے جب آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرب کی سرزمین پر مبعوث ہوتے ہیں، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس وقت عرب کے ماحول میں اور پورے عرب میں جو ہے یہ فصاحت و بلاغت، عربی زبان یہ اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی، یہ اپنے کمال پر پہنچی ہوئی تھی۔ لوگ اشعار لکھ کر کعبے کی دیوار پر لگایا کرتے تھے اور ساری دنیا کو یہ پیغام اور یہ چیلنج دیتے تھے کہ اگر تمہارے پاس کوئی اس سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام ہو تو ہمارے مقابلے میں پیش کرو۔ یہ ایسا دور تھا کہ جب عربی فن جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی شکل میں وہ عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سارے فصحائے عرب کو یہ چیلنج کر دیا کہ اگر تم اتنے فصیح و بلیغ ہو تو قرآن جیسا کوئی ایک کلام لے آؤ۔ لوگ عاجز ہو گئے اور کلام نہ لا سکے۔ لوگوں نے چیلنج کیا کہ اگر ہم چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر لا سکتے ہو تو قرآن جیسا کوئی کلام لے آؤ۔ وہ لوگ عاجز ہو گئے۔ جب وہ لوگ نہ لا سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر چیلنج فرمایا کہ اگر پوری صورت نہیں لا، پورا یہ کلام نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ وہ لوگ اس سے بھی عاجز آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج فرمایا کہ تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمام انسان اور تمام جنوں کو ملا لو، پھر بھی ایک اس سے جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وہ لوگ پھر بھی عاجز آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ تم جو ہے ایک ایسی آیت نہیں لا سکتے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلام مقدس قرآن مجید جس صورت میں نازل ہوا تھا، آج 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ہمیں اسی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک حرف کا بھی اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ حالانکہ دوسری کتابیں بدل جایا کرتی تھیں، زبور یہ بھی لوگوں نے بدل ڈالی، انجیل مقدس یہ بھی لوگوں نے بدل ڈالی۔ انجیل مقدس کا تو معاملہ یہ تھا کہ پہلی صدی ہجری سے لے کر کے یعنی 1st سینچری سے لے کر کے 4th سینچری کے اوائل تک عیسائیوں کے پاس مروجہ انجیل کی 23 قسمیں تھیں، 21 قسمیں تھیں انجیل کی۔ اس کے بعد اس میں سے وہ لوگ بیٹھ کر کے ان لوگوں نے 4 کا انتخاب کر لیا۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جو ہے 21 اور پھر اس میں سے 4 کا انتخاب کیا تو یہ کہاں تک جو ہے یہ درست ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آج 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ کلام بالکل جیسے نازل ہوا تھا آج بھی ہمارے سامنے اسی صورت میں موجود ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یعنی کہ قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی دوسری آیتوں میں بیان فرمایا ہے اور پوری ہے تیرے رب کی بات، سچ اور انصاف میں اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا فرما دے گا۔ تو قرآن مقدس وہ کلام ہے کہ جب انسان کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لے تو ہو سکتا ہے وہ اس میں جو ہے غفلت کر جائے، ہو سکتا ہے اس میں کوتاہی کر جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ میرا کلام میں نے ہی اس کو نازل کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اس قرآن کو میں نے ہی نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو جس کلام کی رب حفاظت فرما رہا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس کے اندر جرأت ہے اور کون اس کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آپ کے معجزے کی صورت میں ہمیں قرآن ایک عظیم کتاب موصول ہوئی کہ دنیا میں ایسی کتاب کسی قوم، کسی مذہب اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس نازل فرمایا
قرآن کو میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کا اعجاز دیکھیے اور قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن پاک یہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے. اس کے جیسی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کا اعجاز کیسا ہے. لیکن ایک بات فائدے سے خالی نہیں ہوگی کہ ہم اور آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل فرماتے تو یہ بلند بالا پہاڑ جس کی طرف آدمی دیکھے تو آدمی کے سر سے ٹوپی اور دستار گر جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بلند بالا پہاڑ پر اگر میں اس قرآن کو نازل کرتا تو یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ ہواؤں میں اڑ جاتے. لیکن آپ اندازہ فرمائیں وہ کیا قلب مصطفیٰ ہوگا کہ جس پر 30 پارے نازل ہوئے. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. کسی بھی کتاب کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی اہمیت کا، اس کی عظمت کا اور اس کی امپورٹنس کا، اس کی تفسیر اور کمنٹری جو ہے یہ بڑی معنی رکھتی ہے کہ کس کتاب کی جو ہے وہ کتنی تفسیریں لکھی جاتی ہیں اور کس کتاب کے اندر کتنی چیزیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں رکھی، یعنی سب کچھ اس میں موجود ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم پر کتاب ہر چیز کا روشن بیان بنا کر اتاری ہے. اور ایک آیت کریمہ میں اور ہے کہ خشک و تر بحر و بر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان نہ کر دیا ہو. حضرت مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن سے تلاش کر لوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے موقع دیا جاتا تو میں بسم اللہ کی بات سے 70 اونٹوں کو بھر دیتا. یعنی کہ میں ایسی تفسیر لکھتا، اس کی ایسی تعویل کرتا، اس کی کمنٹری ایسی لکھتا کہ اگر اس کو کتابوں کی شکل میں یا ایک بوجھ کی صورت میں کسی اونٹ پر لادا جائے تو یہ اتنا وزن ہو جائے گا، اتنی کتابیں ہو جائیں کہ 70 اونٹوں پر لاد جائیں تو 70 اونٹ بھی تھک جائیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف بسم اللہ کی تفسیر لکھتا تو میں جو ہے وہ اس کی ایسی تفسیر لکھتا. قرآن کے جو ہے تقریباً مکمل اور نامکمل جو اردو ترجمے ہیں وہ 700 سے زیادہ ہیں اور مکمل ترجموں کی تعداد تقریباً 200 سے زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ دنیا کی نہ جانے کتنی زبانوں میں قرآن کے ترجمے ہوئے. انگلش میں بھی آپ کو کئی سارے ترجمے مل جائیں گے. یہ تو قرآن کے ترجمے کی بات رہی کہ قرآن کے جو ہے اتنے جو ہے وہ ترجمے کیے گئے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن کی تفسیر کس صورت میں کی گئی. تفسیر ابن نقیب، قرآن کی یہ تفسیر ہے تفسیر ابن نقیب، اس کی 100 جلدیں ہیں. اور اس کے بعد تفسیر ادفوی، اس کی 120 جلدیں ہیں. اور اس کے علاوہ ابو عبداللہ علاء الدین محمد بن معروف بے علا زاہد، جن کا انتقال 12 جمادی الاخرہ 546 ہجری میں ہوا، ان کی ایک تفسیر ہے جو 1000 سے زائد جلدوں پر مشتمل ہے. آپ اندازہ فرمائیں. اس کے بعد امام ابو الحسن اشعری کی تفسیر جو ہے یہ 600 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل ہے. تو یہ اس طریقے سے مطلب قرآن کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ ہزاروں صفحات لوگوں نے لکھ ڈالے، ہزاروں صفحات لوگوں نے چھاپ دیے، لیکن کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کی میں نے کما حق تفسیر بیان کر دی ہے. ہر کوئی شخص یہی کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بیان کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا وہ تو اللہ ہی جانے، اور اس کے بتانے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں.
تو ہم اور آپ جو ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی اہمیت اور قرآن کا مقام و مرتبہ جو ہے کتنا بلند ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو جو ہے اپنے دل کے اندر جگہ دینی چاہیے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل کے اندر قرآن نہ ہو تو وہ ایک ویران محل کی طرح ہے۔ تو آدمی کو جو ہے وہ خود بھی قرآن سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی قرآن کی تعلیم دینا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے بہترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلام پر وہی ہے جو خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی بہتر ہوگی۔ تو ہم اور آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ کتنے عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو یہ تو والدین کی ذمہ داری پہلے سے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو قرآن سمجھائیں، ان کو ایسی جگہ بھیجیں، دینی درسگاہوں میں بھیجیں تاکہ وہ قرآن پڑھیں اور سمجھیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ فضیلت کیسی ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں تو والدین کو بھی جو ہے وہ کل بروز قیامت ایسا نور ہوگا کہ ان کے لیے کہ جس کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ جو ہے وہ قرآن خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں اور اپنے گھر والوں کو بھی قرآن سکھائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے یہ ایک حرف ہے نا، الف لام میم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے، یعنی کہ اگر کوئی صرف الف لام میم پڑھے تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور ایک جو ہے بڑے ہی عظیم بزرگ ہیں عالم دین، میں نے ان سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی کا قول نقل کیا کہ اصل میں الف لام میم جو آپ نے سمجھا یہ اصل میں آپ نے نہیں سمجھا، یہ 3 ورڈ نہیں ہے بلکہ یہ 9 ہیں، الف لام میم، الف لام فا ہے نا، الف لام اس کے بعد الف لام فا، پھر لام لام الف میم، الف لام میم، میم یا میم، تو یہ ہو گئے 9۔ کہتے ہیں آپ الف لام میم پڑھیں گے تو آپ کو 90 نیکیاں ملیں گی۔ تو آپ جو ہے اندازہ فرمائیں کہ قرآن کا جو ہے وہ کتنا ثواب ہے پڑھنے کا۔ ایک اور حدیث پاک میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو الحمدللہ عز وجل ہماری اور آپ کی سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن خود بھی سیکھیں اور دوسروں تک بھی جو ہے اس کا پیغام پہنچائیں۔ ہم ایسی درسگاہیں، ایسے سینٹر قائم کریں کہ جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہو، جہاں ہم خود بھی سیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں اور دوسروں کو بھی اس کا پیغام دیں۔ تو الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی وہ عظیم تنظیم ہے کہ جس نے یہ عظیم کام کرنے کے لیے ہر رات و دن لگا دیے ہیں کہ وہ ہر طریقے سے جو ہے قرآن و سنت کا پیغام عام کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ الحمدللہ عز وجل آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا کہ اس وقت دعوت اسلامی دنیا کے 180 کنٹریز میں کام کر رہی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ 180 ملکوں میں ورلڈ وائڈ دعوت اسلامی کام کرتی جا رہی ہے
اور اس کے تقریباً 90 سے زائد شعبہ جات ہیں، یعنی تقریباً 90 ڈپارٹمنٹ میں دعوت اسلامی جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اب آپ 90 اگر گنتے جائیں تو بڑا ٹائم لگے گا، لیکن اس میں دعوت اسلامی کا ایک جو بڑا ہی عظیم شعبہ ہے جس میں سے عالم اور مفتی بنتے ہیں، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں جامعۃ المدینہ، اور ایک شعبہ ہے دار المدینہ، دوسرا ایک شعبہ ہے مدنی چینل۔ مدنی چینل بھی دنیا کے تقریباً جو ہے تمام ملکوں میں یہ چل رہا ہے۔ اب جو ہے ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے کہ جامعۃ المدینہ یہ صرف پاکستان میں 200 سے زائد ہیں، صرف پاکستان میں، جس میں تقریباً 12,000 سے زائد اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی جو ہے وہ عالم بنتے ہیں، عالمہ بنتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بالکل فری آف چارج ہوتی ہیں، اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہے، اس کا کوئی بھی چارج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں 2 جامعۃ المدینہ ہیں، انڈیا میں تقریباً 7 جامعۃ المدینہ ہیں، ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں جامعۃ المدینہ قائم ہے، اس کے علاوہ کینیا میں جامعۃ المدینہ قائم ہے، اس کے علاوہ یو کے شہر بریڈفرڈ اور برمنگم میں یہ جامعۃ المدینہ قائم ہے، اس کے علاوہ نیپال میں جامعۃ المدینہ قائم ہے۔ تو ہم اور آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ ساری دنیا میں یہ جو پورا ایک نیٹ ورک ہے یہ کام کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور ہر سال ہزاروں حافظ، ہزاروں عالم اور سینکڑوں کی تعداد میں مفتی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے بینر تلے بنتے ہیں اور ساری دنیا میں پھیل کر کے لوگوں کو دین کا پیغام دیتے ہیں، لوگوں کو سنتوں کی تڑپ عطا کرتے ہیں، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ لوگوں کے دلوں میں جلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہیں کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عمامہ جو ہے یہ محبت رسول کی نشانی ہے، الحمدللہ عز و جل یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ ہم اور آپ اندازہ فرمائیں کہ دعوت اسلامی کس طریقے سے کام کرتی ہے کہ آپ جو ہے جامعۃ المدینہ کا جو ہے دعوت اسلامی کا سالانہ خرچ جو ہے وہ تقریباً 21 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ہم اور آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی ضرورت ہے دعوت اسلامی کو۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا جو دوسرا بڑا ہی اہم شعبہ ہے یہ مدنی چینل ہے۔ مدنی چینل یہ ساری دنیا میں جو ہے یہ سیٹلائٹ کے ذریعے آتا ہے، اور یہ ساری دنیا میں بالکل فری آف چارج ہوتا ہے، آپ اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہوتی ہے۔ امریکہ میں بھی یہ چلتا ہے، کینیڈا میں بھی چلتا ہے، یو کے میں چلتا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، مطلب تمام جگہوں پر مدنی چینل ہے، اور ہر جگہ پر یہ بالکل فری آف چارج ہے۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے اندر یقیناً جو ہے وہ چینل ہوں گے، ڈش لگایا ہوگا یا کوئی اور ڈائریکٹ ٹی وی لگایا ہوگا، تو آپ ایک مدنی چینل بھی لگا لیں۔ تو چونکہ یہ ڈائریکٹ ٹی وی وغیرہ پہ نہیں آتا، ہماری ایک الگ سے ڈش ہے، اس کو آپ ون ٹائم جو ہے یہ ون ٹائم منی ہے، آپ کو تقریباً $250 یا $250 ایک بار آپ کو خرچ کرنے ہیں۔ آپ ایک الگ سے ڈش لگائیں گے مدنی چینل کی، اس کے بعد آپ جو ہے وہ فری میں دیکھتے چلے جائیں، اس کی منتھلی کوئی بھی فیس نہیں ہے۔ آپ اس کو لگائیں، آپ دیکھیں، یقین مانیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ کو سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، آپ کو نماز سیکھنے کو ملے گی، آپ کو روزے کے مسائل سیکھنے کو ملیں گے، آپ کو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے کو ملیں گے، آپ اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کریں یہ بھی سیکھنے کو ملے گا، آپ اپنی صبح اور شام کیسے گزاریں یہ کرنے کو ملے گا، آپ اپنے بزنس کی ترقی اور بزنس جو ہے وہ شریعت کے مطابق اور اسلام کے مطابق کس طریقے سے اپنے بزنس کو ترقی دیں، یہ تمام چیزیں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی چینل پہ مل جائیں گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس کو بھی لگائیں۔ میں جو اس کا دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا جو ہے وہ یومیہ جو خرچ ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے۔ تو یہ آپ 2-3 ڈپارٹمنٹ اب اندازہ لگا لیں، آپ اس کو اگر ملٹی پلائی کریں سال میں تو تقریباً 35-40 کروڑ تو آپ کے پہنچ جاتے ہیں صرف 2-3 شعبے میں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے دار المدینہ۔ دار المدینہ جو ہے یہ آپ کہہ لیں جس کو اسکول کہتے ہیں، اسلامک اسکول، لیکن یہ دوسرے اسلامک اسکول سے جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، یہ بالکل الگ ہے کہ اس کے اندر طلبہ جب آتے ہیں کلاس کے لیے تب بھی وہ مدنی لباس میں آتے ہیں، کرتے پیجامے اور عمامے میں آتے ہیں، داڑھی والے ہوتے ہیں، سنتوں کی جھلک ان سے صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ بالکل الگ ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس کے اندر دین کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور دنیاوی طور پر بھی جو ہے یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کے تمام شعبے ہیں جو ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ دین کی طرف لاتے ہیں، ہمارے درمیان کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا ایک عظیم شعبہ ہے۔ اس کنٹری میں جو ہے ہمیں بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم 10-15 مائل ڈرائیو کر کے کسی مدرسے میں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے نہیں لے جاتے ہیں، ہمیں بڑی پرابلم ہوتی ہے، جاب کی پرابلم، دوسرے کام ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے یہ دیکھتے ہوئے مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی شروع کیا ہوا ہے۔
جو بچے اور بچیوں دونوں کے لیے ہے، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے، دونوں کے لیے۔ کوئی بھی جو ہے وہ عمر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، چھوٹے میں ہوگی، کتنے بڑے سے لیتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اوپر جو ہے وہ کوئی ایج نہیں ہے۔ آپ جو ہے 50 سال والا بھی لے سکتا ہے اور 10 سال والا بھی لے سکتا ہے ایڈمیشن۔ تو آپ ویب سائٹ پہ جائیں، آپ فارم فل کریں، آپ کو کال آئے گی، آپ کا اسکیجول طے ہو جائے گا اور روزانہ آپ کی کلاس شروع ہو جائے گی۔ یہ بھی بالکل آپ فری آف چارج ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنے لوگ اس جو ہے اس پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کہ اس وقت جو ہے وہ ہزاروں اپلیکیشن پڑی ہوئی ہیں، لیکن ٹیچر نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے کہ اس تمام لوگوں کو جو ہے وہ اسکیجول کیا جا سکے۔ اسلامی بہنوں کا ابھی شروع ہوا تھا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں نے سوچا کہ میں جو ہے وہ سائن اپ کروں کسی کے لیے، میں نے سائن اپ کیا، اور جب سائن اپ کیا اس کے بعد خبر ملی کہ یہ سارے فل ہو گئے، جگہ ہی نہیں ہے۔ اب مزید جو ہے لوگ آئیں گے پڑھانے والے، پھر اس کے بعد اس کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ تو یہ تمام شعبے ہیں جو دعوت اسلامی کے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں جو ہے وہ دعوت اسلامی تقریباً 24 شہروں میں کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ فیضان مدینہ کی جو ہے وہ 7 برانچیں ہیں، مطلب یہ 7 جو ہے یہ سینٹر اور مساجد وغیرہ ملا کر کے دعوت اسلامی کے ہیں۔ اس کے علاوہ 24 جگہوں پر الحمدللہ عز و جل کام ہو رہا ہے۔ تو اس میں ہیوسٹن، میامی، نیو یارک، سیکرامنٹو کیلیفورنیا، اٹلانٹا، یہ ابھی نیا بالکل فیضان مدینہ بنا ہے رمضان سے پہلے۔ اس کے علاوہ شکاگو میں جو ہے وہ 2 فیضان مدینہ ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے یہ تمام کام جو ہے وہ دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے یہ ہیوسٹن کے فیضان مدینہ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ عز و جل، یہ ایوری ڈے جو ہے 5 ٹائم نماز ہوتی ہے اور فرائیڈے پریئر ہے۔ اس کے علاوہ تھرسڈے کا اجتماع بھی ہوتا ہے، بڑی رات کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ منڈے ٹو فرائیڈے 5 to 8 جو ہے ایوری ڈے کلاس ہوتی ہے، قرآن کلاس اسلامی بھائیوں کی الگ ہوتی ہے اور اسلامی بہنوں کی الگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے الحمدللہ سمر کلاس بھی ہوتی ہے، کہ جس کے اندر اس سال سمر کلاس میں ہمارے پاس الحمدللہ تقریباً 41 بچے تھے۔ اس کے علاوہ ریگولر کلاس میں ہمارے پاس تقریباً 30 کے آس پاس بچے ہوتے ہیں، کبھی کم کبھی تھوڑے زیادہ۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ہیوسٹن کے فیضان مدینہ میں ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ آپ کے تعاون شامل حال رہا، آپ کی دعائیں شامل حال رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ہم اور آپ مزید ترقی دیکھیں گے، اور ہم اور آپ جو ہے دعوت اسلامی کے ذریعے سے سنتوں کا پیغام عام ہوتے ہوئے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہمارا دل بھی خوش ہوگا اور ہمارا گھر بار بھی روشن ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ جو ہے وہ بلائیں جو ہے وہ صدقے سے آگے نہیں بڑھتی ہیں۔ اچھا، صدقہ کے جو ہے وہ بعض ٹائم کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ صدقہ اصل میں کہتے ہیں کہ جو ہم نے اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کیا نا وہ صدقہ ہی ہوتا ہے نا۔ ہم اگر کسی کو مسجد میں 10 روپیہ دے دیا ہم نے، یا کسی کو بھی اپنے بھائی کو 10 روپیہ دے دیا، تو یہ بھی صدقہ ہے، کہتے ہیں کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر کے مل لینا یہ بھی صدقہ ہے نا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ بلائیں جو ہے وہ صدقے سے آگے نہیں بڑھتی ہیں، تو یہ بلاؤں سے حفاظت کا نسخہ بھی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تم اپنا مال میری راہ میں خرچ کر کے قلعوں میں جو ہے محفوظ کر لو، کل سخت ضرورت کے وقت بروز محشر تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ تو یہ ایسا بینک ہے نا کہ کوئی بھی چور جو ہے وہ چوری نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی ڈپوزٹ کر دے، جمع کر دے، تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا یہ بڑھتا بھی رہتا ہے۔ اور کیسے بڑھتا ہے؟ ایک حدیث پاک سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ 1 درہم بھی، 1 روپیہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا ثواب کل بروز قیامت اسے پہاڑوں کی شکل میں ملے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے تم اپنے بچھڑے کی پرورش کرتے ہو نا، پھر وہ دھیرے دھیرے پورا بیل بن جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جو ہے صدقے ان کی پرورش فرماتا ہے، اور یہ صدقہ جو ہے اس کا ثواب کل بروز قیامت تمہیں پہاڑوں کی شکل میں ملے گا۔ تو آپ جو ہے وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر کے خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔